شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے اربعین عطار جو رسالہ تحریر فرمایا ہے، اس کی دوسری قسط میں صفحہ 19 پر درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام نیک خواتین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین یہ نیکیوں کی طرف مائل رہنے والی ہوتی ہیں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ نیکی میں بسر کرنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے. اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، جو ان کے ساتھ وابستہ افراد ہوتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں، نیکی کی طرف مائل کرتی ہیں. اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے صدقے میں، ان نیک بیبیوں کے صدقے میں ہماری خواتین کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج سیدی قبلہ حاجی شاہد صاحب ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان آنے والا ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اس کی اللہ. یاد کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے اور امیر علیہ سنت کا کلام بھی پڑھتے ہیں. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، آبی جامع سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، آبی جامع سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، آبی جامع سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، جان میری تجھ پر قربان، جان میری تجھ پر قربان. کیسی محبت ہے قبلہ امیر اہل سنت کی رمضان شریف سے، اور پورا کلام ہی ایک عطا فرما دیا ہے. کتنے کلام ایک تھوڑی ہے، تو امیر علیہ سنت کے تو یہ کلام بھی ہیں. اور رمضان آنے والا ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان. کیا بات ہے. اور یعنی یہ امیر بہت علیہ پرانا سنت کلام تو ہے. رمضان کے آنے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور جانے پر تو ایسی آپ کی کیفیت ہوتی ہے. تو خیر اللہ کا کرم ہے، رمضان آنے والا ہے. سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ رمضان شریف میں روزے فرض ہیں، تو یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اللہ پاک نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائے، اس میں اگر کوئی رہنمائی فرمائے. قرآن پاک میں روزوں کا ذکر ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے.
ایام معدودات، گنتی کے دن، گنتی کے دن ہے. ایک ماہ کا تو مہمان ہے بھائی. آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جل، کہ دن 30 کا مہمان ہے. پتہ نہیں 30 کا ہے 29 کا ہے، اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، اللہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، جتنے بھی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب کی امتوں پر، سب پر روزے فرض تھے. اور آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13 14 15، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. یہودی جو یہ بھی روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے میں، ہفتے کے دن سیچرڈے کو، اور دنوں کے روزے بھی ان پر فرض تھے. کرسچن جو ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے. سیدی خواتین پر بھی روزے فرض ہوں گے جس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ مسلمان، ہر مسلمان مرد عورت پر ہے، تو خواتین کی ذمہ داری اس حوالے سے کیا پھر بنتی ہے؟ دیکھیں کہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے، ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے. 10 شعبان المعظم 2 سنہ ہجری کو روزے فرض ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، یقینی بات ہے مقصد تو ہوگا اس کا، اس میں کچھ روشنی فرمائے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. دیکھیں روزہ جو نا نفس پر بھاری ہے، سخت ہے. کھانا پینا حلال ہے، اور دیگر جو جن سے روزے نے روکا، وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پر آدمی قابو پانے میں کامیاب ہوتا ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو پانے پر قوت حاصل ہوتی ہے. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے انسان گناہوں سے رکتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. بے شک. اور دیکھیں کہ تقوی کی فضیلت قرآن بھرا ہوا ہے. الحمدللہ مالا مال تقوی والعاقبۃ للمتقین. اور متقیوں کی تعریف، آخرت ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، گناہ معاف ہوں گے ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستہ دکھا دیتا ہے جس سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ فرمایا گیا. سبحان اللہ. تقوی کے لیے اللہ پاک سے ڈرنا اور دوزخ سے بچنا، ڈرنا، یہ بھی تقوی میں شامل ہوگا. جیسے نیک عمل کرنا بھی تقوی ہے، تو اس طرح اللہ پاک سے ڈرنا، اس کا خوف ہونا بھی تقوی میں شامل ہے. تقوی کی بہت سارے جو نا درجات بیان کیے گئے. دیکھیں جس نے کفر چھوڑ دیا تو تقوی ہوا نا، اللہ کے خوف سے چھوڑا. سبحان اللہ. تو اور پھر حرام چھوڑنا، پھر شبے کی چیزیں چھوڑنا وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے. سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ روزے کس پر فرض ہیں، یعنی کس عمر میں فرض ہوتے ہیں، کس پر فرض ہے، اس پر بھی اگر کچھ ارشاد فرمائے. دیکھیں اس کے لیے تو احکام روزہ جو ہے نا، امیر علیہ سنت کی کتاب جو میرے ہاتھ میں، فیضان رمضان، سبحان اللہ، اس کو اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں. اور جو گھر کی بوڑھیاں ہیں نا، بوڑھیاں ہیں، وہ گھر میں اس کو پڑھیں. پڑھ نہیں سکتی بالفرض ایسا ہے تو سن لیں. اچھا اس کا نا وہ آڈیو رسالہ بھی موجود ہے. جی سبحان اللہ. اس کو سن لیں تو اس کے احکامات وغیرہ، تو اس کی نا احکامات کے اندر تو اتنی وسعت ہے. سحری کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، پھر آپ سفر میں ہیں، مخصوص وہ ایام چل رہے ہیں اس کے بارے میں، اور بہت کچھ وہ احکامات ہیں. وہ وہاں سے اس کو پڑھیں. سبحان اللہ. یعنی اس کا تو امیر علیہ سنت باقاعدہ وہ مطالعہ کرنے کا فرماتے ہیں، درس دینے کا فرماتے ہیں نا. بالکل. تو گھر درس شروع فرمائیں، اسلامی بہنیں گھر میں درس دیں، اور جو ہماری بزرگ خواتین ہیں وہ درس سن لیں. خود پڑھ سکتی ہیں تو ماشاءاللہ اپنی خاندان کی بچیوں کو بٹھا کر، بچوں کو بٹھا کر گھر درس دیں. اللہ کی رحمت سے رمضان شریف کی آمد سے پہلے انشاءاللہ رمضان شریف کیسے گزارنا یہ سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم آمین. سیدی روزہ رکھا جاتا تو بعض کا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار روزہ رکھیں گے تو صحت کمزور ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے بندہ، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں ہمارا ذہن جو بھی کہے، ڈاکٹر صاحب جو بھی کہیں، دوست جو بھی کہیں، ہم ہیں مسلمان. الحمدللہ. جو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں پختہ. ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر کسی مفتی سے مشورہ کر کے بتاتا ہے تو ہم اس کی بات بھی مانیں گے. اگر ہمارے دوست احباب شریعت کی بات کہتے ہیں تو اس کو بھی مانیں گے. میں آپ کو
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سناتا ہوں. معجم اوسط یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 8312. فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. واہ. روزہ تو سمجھیں کہ صحت مند کرتا ہے. اب اس حدیث کی شرح دیکھیں، حدیث کی شرح ہم اپنے اٹکل سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے نہیں بتا سکتے. جو علماء ہیں، شارحین ہیں، انہوں نے جو لکھی وہ ہم سمجھیں گے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فیض القدیر یہ اس کی حدیث کی شرح ہے، روزہ روح کی غذا ہے جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے. سبحان اللہ. روزہ رکھنے سے دنیا میں بندے کو صحت و تندرستی اور وافر مقدار میں رزق ملتا ہے. یہ دنیا کا فائدہ ہے، رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور صحت ملتی ہے. آخرت میں سے بڑا ثواب ملتا ہے. ثواب کیا؟ ریوارڈ، انعام. اصل چیز تو وہ ہے. ٹھیک ہے، جنت، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار. سبحان اللہ. تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بیماری کے علاج کے لیے روزہ رکھے نہ کہ طلب ثواب کے لیے تو کوئی ثواب نہیں، کیونکہ روزہ جو ہے صحت مند کرتا ہے. اب کوئی صحت مند ہونے کے لیے روزہ رکھے، بھی ہم نے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے، وہ اس یہ کار ثواب بنے گا. صحت کے لیے روزہ رکھا تو پھر وہ حکم الہی کا کیا معاملہ ہوگا. طرح طرح کے کھانے مل جاتے ہیں سحری میں، افطاری میں، اگر یہ نیت ہوگی تو پھر ثواب نہیں ہے. یعنی اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے. روزے کے میں 13 طبی فوائد عرض کرتا ہوں. نمبر 1، معدہ، اسٹمک کی جتنی بھی ڈیزیز ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، الحمدللہ روزے کی برکت سے بہتر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. روزہ جو ہے شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں بیلنس لاتا ہے، اعتدال لاتا ہے. اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں رہتا. سبحان اللہ. اچھا، دوران خون میں کمی ہو جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے. چوتھا فائدہ، جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. پانچواں فائدہ، موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے، اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے. 6، بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا روزے کی برکت سے بڑھ جاتے ہیں. نمبر 7، روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت، ریزسٹنس پاور جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے. انسولین استعمال کرنے میں کمی واقع ہوتی ہے. 10واں فائدہ، جگر کے ارد گرد جمع شدہ چربی کم ہو جاتی. فیٹی لیور آپ نے سنا ہوگا. کھال اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. چیسٹ کینسر، اسکن کینسر جو ہے روزے کی برکت سے اس سے بھی خطرہ اس کا کم ہو جاتا ہے، تحفظ ہوتا ہے. اعصابی امراض میں بہتری آتی ہے، جسم میں جلن پیدا کرنے والے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اب جو روزے کی افادیت ہے اس کے تعلق سے مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کی گواہی میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی غیر مسلم ڈاکٹرز جو ہیں، نان مسلم ڈاکٹرز، اطباء، یہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض ملکوں میں مختلف امراض کے علاج کے لیے لوگوں کو گھنٹوں بھوکا رکھا جاتا ہے، اور اس سے مریض پر اچھا اثر پڑتا ہے. ایک غیر مسلم مذہبی رہنما کا کہنا ہے، مجھے اسلام میں رمضان کے روزوں نے بڑا متاثر کیا. واہ. ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے روزہ امراض کی روک تھام کی طاقت رکھتا ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے روزہ جسمانی روحانی خرابیوں کو دور کرتا ہے. جگر اور روزہ، لیور ہمارے جسم کا انتہائی اہم عضو ہے. اس کا کام کیا ہے؟ خون بناتا ہے، غذا کو ڈائجسٹ کر کے بدن میں پھیلاتا ہے، غیر ضروری مادوں کو خارج کرتا ہے. جب ہم کھاتے ہیں تو جگر کو فوراً کام مل جاتا ہے نا. ہم وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو جگر کو آرام کم ملتا ہے. صحیح. روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک لمبے وقت تک کھانے سے رک جاتے ہیں. یہ سلسلہ 1 ماہ تک رہتا ہے، تو اس دوران جگر کو، لیور کو بہت آرام ملتا ہے. یوں سمجھ لیں جگر 1 مہینے میں تر و تازہ ہو کر آئندہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، بغیر سحری روزہ رکھنے سے جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے. اس کا اثر تقریباً جسم کے سارے افعال پر پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت والا کھانا فرمایا. بخاری شریف کی حدیث پاک کی حدیث نمبر 1923. افطاری کس سے کریں؟ جی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ بہتر یہ کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے افطاری نہ کریں. گرمیوں میں پانی سے افطاری کریں اور سردیوں میں کھجور سے افطار کریں. یہاں تو پورا ایک دسترخوان سجتے ہوتے ہیں ایسا، مطلب سموسے ہیں، پکوڑے جائز ہے ہیں، بھائی، تو جائز، بالکل ہے. اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ مطلب احتیاط کی جائے اس میں. یہ میڈیکلی بھی اس کا وہ اثر ہوگا نا. بالکل دیکھیں ایسے. پانی پاک کرنے والا ہے، پانی سے افطار کر لیں. سبحان اللہ. اور کتنی تراوٹ آتی ہے، اللہ کا نظام ہے. جیسے پانی جاتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ جار، اور تراوٹ دیتا ہے. کھجور، اس میں اللہ پاک نے طاقت رکھی، فوری انرجی دیتا ہے، انسٹنٹ انرجی، فوراً بندے کو کر دیتا وہ. سبحان اللہ. اچھا، کس مریض کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہے تو اجازت ہے اس دن روزہ نہ رکھے. دیکھیں ڈاکٹر بعض اوقات بات بات میں کہہ دیتے ہیں، جی ہاں. تو مفتی صاحب سے مشورہ کر کے اگر واقعی ایسا ہو تو پھر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر وہ عید کے بعد پھر پورا کرنا پڑے گا. یا رمضان ابھی چل رہا ہے تو اس میں تو روزے رکھنے. اور اس میں بہتر یہ ہے کہ مختلف ڈاکٹروں سے اس تعلق سے رائے لے لی. اور بالخصوص جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، شریعت کے پابند ڈاکٹر ہوں، ان سے مطلب اس پر مشورہ کر لیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کی آمد ہے. اللہ پاک خیر و عافیت سے ہمیں رمضان سے ملائے. رمضان شریف میں انشاءاللہ نیت کیجیے، خوب عبادت بھی کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل جیسے آپ نے ابھی روزے رکھنے کے دنیاوی بیسیوں فوائد سنے، تو اللہ نے چاہا تو اللہ پاک کی رضا کی نیت ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت کیجیے. سیدی رمضان شریف کے حوالے سے ماشاءاللہ ذکر خیر ہو رہا ہے، تو یہ ارشاد فرمائے کہ بچوں کو روزہ رکھوانے کے حوالے سے کیا ترکیب کرنی چاہیے، کب رکھوانا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، تو بہت اہم معاملہ ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے. 8ویں سال میں، ٹھیک ہے، اور یہ شمسی حساب نہیں ہے، یہ قمری حساب ہے. بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے، اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے اس سے نماز روزے کا حکم دے. اور علماء فرماتے ہیں بچی کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان میں روزہ رکھوایا جائے. رکھ کر توڑ دے تو قضا کا حکم نہ دیں، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیں. تو اب یہ بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے جب اس کے جسم میں طاقت بھی ہے اس طرح. اور کچھ روزے رکھوائیں. ابھی ان کی ایج 10 سے بھی کم ہے تو ان کو عادت بنائیں، ایک دو کر کے. شوق تو ہوتا ہے بچوں کو بسا کا، جیسے گھر میں اگر ماشاءاللہ روزہ رکھا سارے رکھ رہے ہیں تو بچے بھی ضد کرتے ہیں رکھنا ہے. اچھا، اعلیٰ حضرت کے ایک واقعہ اس ٹاپک کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی بہت پیاری کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اس کو مفتی اعظم ہند نے اس کو جمع کر کے کتابی صورت میں دیا. آپ کہتے ہیں کہ چند سال ہوئے، رجب کے مہینے میں والد صاحب خواب میں تشریف لائے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، مفتیوں کا گھرانہ ہے، یہ ولیوں کا گھرانہ ہے. والد صاحب بھی آپ کے مفتی اور بہت بڑے مفتی تھے، آپ کے دادا بھی بہت بڑے مفتی تھے، آپ کی اولاد بھی مفتیوں کا پے در پہ مفتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، خواب میں اعلیٰ حضرت کے والد تشریف لائے، فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزانہ چھوڑنا. واہ کیا بات ہے. ویسا ہی ہوا. ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا، اور اسی کی برکت سے بفضلہ تعالی شفا دی کہ حدیث میں سومو تصیحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. روزہ رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کو رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ صحت بھی ملے گی اور بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں عورت اور پردہ. جی، صحابیات کے پردے کی کچھ کیفیات میں عرض کرتا ہوں ہمارے اسلامی بہنوں کو، اس سے انشاءاللہ الکریم جذبہ ملے گا، کیونکہ اسلامی بہنوں نے فالو کس کو کرنا ہے، رابعہ بصریہ کو کرنا ہے، خاتون جنت کو کرنا ہے،
حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو، امہات المؤمنین کو، صحابیات، صالحات، نیک خواتین کو فالو کرنا ہے نا. جی. مسلمان کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی. جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا، سواری پر گزرتا، ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی. جب لوگ گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے کو کھول لیتی. اچھا، ابو القعیس کی زوجہ، انہوں نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں دودھ پلایا تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4796. اور ابو القعیس بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی والد اور ابو قعیس کے بھائی افلاح حضرت بی بی عائشہ کے رضائی چچا ہوئے. جب پردے سے متعلق آیات مقدسہ نازل ہوئیں تو افلاح نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا چاہا. آپ نے پردے کی احتیاط کے پیش نظر منع کر دیا. صحیح. اچھا، آپ فرماتی ہیں کہ پہلے میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لوں واہ. کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے افلاح کا مجھ سے پردہ یا نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں دودھ تو میں نے ابو القعیس کی زوجہ کا پیا ہے، افلاح سے کیا رشتہ داری. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں. چچا ہے. سبحان اللہ. پہلے پوچھوں گی کیا بات ہے. کہ جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا میں ایک مرتبہ مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا کیا. فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا، دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے. راوی کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس بات کی تاکید کی کہ اپنی بیوی کو کہنا اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے. واہ. سبحان. یہ حدیث پاک ہے، سنن ابی داود، حدیث نمبر 4116. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو، آمین. پردہ نصیب ہو. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام فاطمہ بطول ہے. میرا حدیث آپ سے یہ سوال ہے، عورت کی زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاک. دیکھیں، صبر کی فضیلت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. سب کے لیے. تو ہر انسان پر ایسے معاملات آتے ہیں جس پر اس کو آزمائش ہوتی ہے، اور ارشاد ہوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اچھا، اب عورت کے لیے کیا چیلنجز ہیں کہ ایک جیسے پلر ہوتا ہے نا، عورت گھر میں اس طرح ہے تو گھر کا سکون کا معاملہ اس سے کافی وابستہ ہے. اس کے شوہر کے مابین جو معاملات ہیں اس میں کوئی ایسے معاملات ہیں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہیں، اس پر صبر کرے اور گھر میں رہے، شوہر کی خدمت کرتے ہیں. شوہر کی طرف سے ہیں یا ساس سسر کی طرف سے ہیں یا نند بھاوج کی طرف سے ہیں، مطلب جو بھی ایسے معاملات ہیں اس پر صبر کریں. جی ہاں. اچھا، اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی عورت کو صبر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ واقعی یہ عورت کی ہمت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اولاد کا دنیا میں آنا، پھر اس کا پالنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، کھلانا پلانا، نہلانا، کپڑے پہنانا، تو ہر وقت اس کا خیال رکھنا. اور جب بچہ کرالنگ شروع کرتا ہے تو اس کی آزمائش الگ ہے، چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی آزمائش الگ ہے. جو چیز ہاتھ میں آئی تو ایسے. اللہ اکبر. پھر عورت کی تربیت ہے، ماں کی بچے کی تربیت ہے، اس میں آتی. پھر دیگر مشکلات بھی ہیں، ظاہر ہے کہ کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی نزلہ، کبھی وہ کمر میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے. اپنی طبیعت کے معاملات ہیں، بچوں کی طبیعت کے معاملات ہیں، یہ بھی شوہر کی سمجھے طبیعت کہ کے معاملات، یہ بھی صبر کا موقع ہوتا ہے. اس طرح دیا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح دینی دنیاوی فوائد جو ہیں اس کی طرف جب توجہ کریں گے
تو انشاءاللہ ہمارا ضمیر کہے گا کہ یہ صبر جو ہے آپ کو عزت دے گا، آپ کو وقار دے گا، تو پھر وہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور صبر کے فضائل پر کتنی کتابیں، کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں وہ پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر اپنا سوال پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316 یعنی 8882625. آپ اپنا میسج کر دیں، وائس میسج کر دیں، اور اگر خواتین اگر اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو وہ تحریری طور پر یہاں میسج بھیج سکتی ہیں. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور جانتے ہیں خواتین اور قرآن کے بارے میں. اللہ اکبر. حضرت نفیسہ رحمۃ اللہ علیہ، ان ایک بندی تھیں، ایک خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنے لیے گھر میں قبر کھودی ہوئی، اللہ اکبر. موت کی یاد کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے. روزانہ قبر میں جاتی، وہاں نماز پڑھتی، تلاوت کرتی. اس قبر میں 6000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. اللہ دیکھو رمضان شریف آنے والا ہے، سبحان اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھیں. آمین آمین آمین. بولو قرآن میرے رب کا کلام جس گھر میں ہو برکت ہی برکت، اس کا ادب کریں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، اس کی زیارت کریں سبحان رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے. اور اس کو پڑھیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ کے پڑھیں تو اب ثواب. اور بڑھ جاتا ہے. کیا بات. اچھا پھر جب سمجھتے ہیں پھر اللہ سے لو لگتی ہے، واہ. اللہ سے محبت ہوتی ہے، آخرت سے محبت ہوتی ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کی رغبت ہوتی رغبت ہوتی ہے، ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ڈر لگتا ڈر ہے، لگتا ہے. خدا کا خوف ملتا ہے، نبی کا عشق ملتا ہے، صحابہ کی شان و عظمت، اولیاء کی شان و عظمتوں میں قرآن بتاتا ہے. سبحان تو اللہ. خیر انہوں نے 6000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا. نہیں، ایسے واقعات یہ مردوں کے تو ملتے ہیں کہ قبر میں مطلب وہ خوف خدا کے لیے جاتے تھے. خواتین کے معاملات یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ سنا. جی. اچھا آپ کے وفات کا وقت قریب آیا نا، آپ روزے سے تھیں. واہ سبحان اللہ. اب وہ جو لوگ وہاں تھے انہوں نے کہا کہ آپ روزہ توڑ دیں. کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اللہ پاک سے 30 سال سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ جب مجھے موت آئے تو میرا روزہ ہو. واہ. تم کہتے ہو روزہ توڑ دوں؟ کیسی اللہ کی نیک بندی. سبحان اللہ. آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یعنی آخری وقت میں قرآن پڑھ رہی روزہ بھی ہے اور قرآن بھی پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ اکبر. سورہ انعام کی آیت نمبر 127، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں. واہ کیا بات. لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے عند ربہم. رب اللہ اکبر. کیا بات. اللہ اکبر. یعنی نزا کے عالم میں بھی روزہ توڑ نہیں رہی، اور یہاں مطلب کو استغفر اللہ ان کے لیے عبرت ہے جو روزہ چھوڑ دیتے، رکھتے ہی نہیں، اور ذہن ہی نہیں ہوتا. اللہ کی پناہ ہے. تو 6000 مرتبہ قرآن پاک وہاں پڑھا. تو اللہ کرے ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں کو آباد رکھے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی نا انجم بھائی، سبحان اللہ. حدیث میں ہے کہ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. واہ. بڑی پریشانی، کسی نے جادو کر دیا. ارے بھائی سورہ بقرہ پڑھو نا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پوری جو ہیں یہ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ 2 آیتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ بھی شب معراج کا گفٹ ہے یہ بھی. جی سبحان اللہ. اور اس کو پڑھیں گھر سے شیطان بھاگ جائے گا. واہ. یہ جو رو لڑائیاں ساس بہو کی، بہنیں لڑ رہی ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، تو عجیب و غریب ماحول اور سارا کچھ ہو جائے گا. بس یہ قرآن پاک کی وہ پڑھنا نہیں آتا درست انداز میں، اور پڑھنے کا ذوق شوق بھی نہیں ہے. سیکھ لیں نا، سیکھ لیں. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے نا، بے شک. علم سیکھنے سے آتا ہے نا. اللہ میں نصیب کر. آمین آمین. اب مسلمان ہو اور قرآن نہ پڑھنا تو کیسی بات. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنیں جو بڑی عمر کی ہیں ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے. جو نہیں پڑھی ہوئی یا پہلے بچپن میں پڑھا تھا درست انداز میں نہیں پڑھا تو اب سیکھنا چاہے تو ماشاء اللہ سیکھ سکتی ہیں الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری. آج کل رزق کی بے قدری بہت ہے، اور رمضان شریف آ رہا ہے تو اس میں تو پھر ضائع بہت کرتے ہیں.
اچھا یہ مالدار لوگ بھی کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں، کھانا پھینک دیتے۔ اچھا تو خوشی غمی کا موقع ہے، رمضان شریف افطار اجتماع، تو یہ کیا ہو گیا، یہ روٹی باسی ہو گئی، اس کو پھینکتے ہیں، استغفر اللہ، کھانا اتنا بچا ہوا ہے وہ پھینک دیا۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام در دولت پر تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا زمین پر دیکھا، اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا، فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو۔ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی تو لوٹ کر نہیں آئی۔ یہ ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3353۔ اب روٹی کا ٹکڑا زمین پر ہے تو باسی روٹیوں کو پھینک دینا، ضائع کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صاف کر کے تناول فرمایا۔ تو کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں تو پہلا تو دیکھیں یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا بنائیں۔ گھر کا ماحول ہے، پوچھ لیں کہ بیٹا آپ نے کتنا، ایک اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اسپیشلی بھی ان کو یہ تربیت کی جائے کہ اگر آپ نے کم کھانی نہیں کھانی، کوئی اپنے دوست کے ہاں بیٹا آپ نے جانا ہے دعوت پر تو ہمیں بتا کر جائیں، تاکہ ہم نہ بنائیں کھانا۔ اچھا اب ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا کریں؟ باسی روٹی جو ہے اس کو استعمال کریں، اور دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ باسی روٹی تازہ روٹی کے مقابلے میں غذائیت سے زیادہ بھرپور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ان روٹیوں کو ہلکا سا پانی لگائیں، توے پر ہلکا سا کوکنگ آئل جو ہے وہ لگا کر روٹیوں کو گرم کریں، یہ نرم مزیدار پراٹھے کی شکل بن جائیں گی۔ اور یاد رہے کہ زیادہ پانی نہیں لگانا، نہ زیادہ گھی لگانا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روٹی کو شوربے میں توڑ کر بھگو دیں، اچھی طرح گل جائیں گی، بہترین فرید بن جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محبوب کھانا تھا۔ اچھا باسی روٹی دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کو بہت طاقت ملتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ 1 کپ دودھ کو گرم کریں، باسی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر مکس کریں، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو چینی ڈال لیں، اللہ نے توفیق دی، شہد ڈال لیں، یہ ذائقے دار بھی اور انشاءاللہ۔ اچھا زچگی کے بعد خواتین کے جسم میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے دیسی گھی کے ساتھ باسی روٹی استعمال کریں، ماں کے لیے بھی فائدے مند ہے، بچے کے لیے فائدے مند، اور چوری سی بنا لی جاتی ہے۔ جی یعنی تھوڑا سا گھی گرم کریں، اس میں باسی روٹی کو چورا کر کے ڈال لیں، تھوڑا سا دودھ حسب ضرورت، چینی یا شہد ڈال لیں، شکر ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، بہترین چوری تیار ہے، جب دل چاہے اس کو کھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باسی روٹی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، ضائع نہیں کرنا، اس کو چھان بورے میں نہیں بیچ دینا، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ماشاءاللہ ہم نے سیکھا سمجھا۔ 1 ارب افراد ایک ریسرچ کے مطابق بھوکے سوتے ہیں، ہم ایسے کھانے پھینکتے ہیں۔ تو کھانے کی حفاظت بھی کرنی ہے، ضائع بھی نہیں کرنا۔ رمضان شریف کی آمد ہے، ابھی سے کمر باندھ لیجئے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، انشاءاللہ خوب رمضان شریف کی برکتیں لوٹنی ہے، عبادات کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور مدنی چینل اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے بہت کچھ رمضان شریف میں لا رہا ہے، اسپیشل پروگرام آ رہے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے پے کر شرم و حیا، پابند شریعت